کچھ چیزیں سنی تھیں. ایک تو سنا تھا نسخہ کہ استغفر اللہ، استغفار، جو زیادہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی روزی میں برکت ڈالتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے. اور ہم نے انبیاء کرام کے حوالے سے قرآن میں جن کا تذکرہ ہے کہ استغفار کرو، نوح علیہ السلام کا ذکر سنا. اسی طرح دیگر انبیاء کرام کا ہم نے تذکرہ سنا تھا کہ اپنی قوم کو انہوں نے استغفار کا فرمایا جب ان پہ قحط آ گیا، جب ان پہ عذاب آیا، یا ان کے آگے عورتیں بانجھ ہو گئیں، ان کی اولاد بھی پیدا ہونا بند ہو گئی. جب یہ مصیبتیں آئیں تو استغفار کا حکم دیا تو اللہ پاک نے اولاد بھی عطا فرمائی، مال و دولت بھی عطا فرمایا. تو ایک تو رزق میں اضافے کا سبب ہے استغفار. استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. ایک عدد مقرر کر لیں کہ مثلا نمازوں کے بعد اتنی بار پڑھنا ہے، فجر کے بعد 100 بار پڑھ لینا ہے. اس کے علاوہ دن بھر جتنا ہو سکے استغفر اللہ یہ زبان پر جاری رہنا چاہیے. اس کے بعد دوسرا سبب ہے روزی میں برکت کا، روزی میں اضافے کا، تقوی، پرہیزگاری. سورہ طلاق 28ویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہوگا. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی، اللہ اسے کافی. تو اللہ سے ڈرنے والے کے لیے اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں. تو تقوی اختیار کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں گمان بھی نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، مثلا پیسوں کی سخت ضرورت ہے، کام نہیں چل رہا، نوکری بھی چلی گئی، دکان بھی ختم ہو گئی، کاروبار بھی ختم ہو گیا، بچے بھوک سے بے لک رہے ہیں، ادھر سے ادھار پکڑا، ادھر سے مدد مانگی، سارے دروازے بند ہو گئے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کریں کیا. رزق کا دروازہ کھلے تو کہاں سے کھلے؟ بندہ ہزار راستے تلاش کرتا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتا، کریں کیا. قرآن کریم ہمیں راستہ دکھاتا ہے. قرآن کریم بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے تقوی اختیار کر لو، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. تقوی کا معنی ہے اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا. اگر ہم گناہ چھوڑ دیں، اللہ سے ڈریں، نیک کاموں میں لگے رہیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے 9ویں پارے میں اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے. یعنی اگر بستیوں والے اللہ پاک اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے، خدا رسول کی اطاعت اختیار کرتے اور جس چیز سے اللہ رسول نے منع فرمایا اس سے باز رہتے تو ضرور ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے اور ہر طرف سے انہیں خیر پہنچتی. وقت پر بارشیں ہوتی، زمین سے کھیتی اگتی، بکثرت پھل پیدا ہوتے، رزق کی فراخی ہوتی، امن و سلامتی ہوتی، آفتوں سے محفوظ رہتے. تو پتہ چلا کہ تقوی کی برکت سے آسمانی برکتیں بھی ملتی ہیں، زمینی برکتیں بھی ملتی ہیں. اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے. تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، پرپز آف لائف، وہ ہے عبادت. رزق میں اضافے کا جو ایک اور سبب ہے، ایک تھا استغفر اللہ، توبہ کرنا، استغفار کرنا. دوسرا سنا تھا ہم نے تقوی، اور تیسرا ہے عبادت. عبادت تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، پیدا ہی اسی کام کے لیے ہوئے. جن اور انس عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. نیک کاموں کے لیے وقت نکالیں، 5 نمازیں با جماعت مسجد میں ادا کریں، نوافل پڑھیں، تلاوت کی کثرت کریں، نیکی کی دعوت کو عام کریں، علم دین سیکھیں، درس دیں، سنیں، نیک اجتماعات میں جائیں، نماز فجر کے بعد جگائیں لوگوں کو. خود مسجد میں آتے ہیں تو صدا لگاتے ہیں، ماشاءاللہ کہ خوش نصیب آپ میں سے کرتے بھی ہیں. تو یہ سارے اگر کرنا شروع کر دیں تو کیسی رونق لگ جائے گی. صبح جو بھی مسجد میں آ رہا ہو، صدا لگا رہا ہو، تو کسی نہ کسی کے کان میں تو آواز پڑ ہی جائے گی اور اچھا لگے گا یار ہم سو رہے ہیں، یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے فلاں اتنی سردی میں، اور ہے بھی بزرگ ہے اور ہم جوان ہو کے سوئے پڑے ہیں. تو کسی نہ کسی کو شرم آ ہی جائے گی، کوئی نمازی بن ہی جائے گا. ایک بھی کوئی نمازی بن گیا ہمارے سال 2 کی کوشش سے تو ہمارے لیے انشاءاللہ ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے گا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لے، میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، یعنی مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا. اور اگر تو یہ نہ کرے گا، یعنی عبادت کے لیے خود کو فارغ نہ کرے گا تو تیرا ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا، تیری محتاجی دور نہ کروں گا. مفتی صاحب اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، یعنی اے ابن آدم تو اپنا دل اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے خالی رکھ، دست بکار دل بیار پر عمل کر، یعنی ہاتھ کام کی طرف، دل رب کی طرف، ہتھ کار والے دل یار والے.
دنیا کی فکروں میں ہی تو نے اپنے آپ کو لگا دیا، دل رب کائنات کی طرف رکھ تو اس کی برکت سے اللہ پاک تمہاری غربت دور کر دے گا، تمہاری محتاجی دور کر دے گا۔ اگر تو نے اپنے آپ کو دنیا کی فکروں میں ہی لگا دیا، تیرے دل میں دنیا اتر گئی، تو کام کرے گا زیادہ، فکر کرے گا زیادہ، ملے گا وہی جو تیرے مقدر ہے، تو مالدار ہو کر بھی فقیر رہے گا۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں اللہ پاک سے آخرت مانگو، دنیا خود بخود مل جائے گی، آخرت کی ٹینشن رکھو ہر وقت، دنیا خود ہی مل جائے گی۔ تو اس حدیث پاک پر وہ نادان مسلمان بار بار غور کریں جو مال کی خاطر، نوکری کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ وہ گاہک آ گیا تھا، دکان نہیں چھوڑ سکتے تھے، ڈسٹرب ہوتا ہے بزنس۔ نوکری، وہ جو افسر جو ہے وہ یہ سینئر جو ہے مجھے نماز کے لیے ریمائنڈ کرتا ہے، نہیں پڑھنے دیتا، نماز کے لیے نہیں آنے دیتا۔ یہاں بھی کئی کہتے رہتے ہیں وہ فلاں کے پاس کام کرتا ہوں، وہ کہتا ہے نماز کا منع کرتا ہے، تو چوک پیچھے گھر چھوڑ کے جا رہا ہے نماز کے لیے۔ تو ایسے بھی ہیں، اپنے ملازمین کو منع کرتے ہیں، یا تو نماز کسی صورت معاف نہیں ہے۔ تو ایسی نوکری جائز نہیں ہے جہاں کوئی نمازوں سے روکے۔ جماعت چھوڑنے کے گناہ میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، کام میں کمی نہ آئے، مالی نقصان نہ ہو، رمضان کے روزے قضا کر دیتے ہیں۔ روزہ رکھیں گے تو کام نہیں ہوتا، روزہ رکھیں گے تو سارا دن آپ محنت مزدوری کیسے کریں، بڑا سخت کام ہوتا ہے ہمارا، روزے رکھ کے نہیں ہو سکتا، اس لیے روزے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کام کرنا ہے، روزے نہیں رکھنے، فرض روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ جنہیں دنیا کی فکر فرض علم دین سیکھنے سے بھی محروم رکھتی ہے۔ فرض علم سیکھنا ضروری ہے، جس پر جو علم فرض ہے اس کے حسب حال اگر وہ نہیں سیکھے گا تو ہر وقت گناہوں کا میٹر چلتا رہے گا، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس کے گناہوں کا میٹر چل رہا ہوتا ہے۔ جو کاروبار دنیاوی مصروفیات کا بہانہ بنا کر مال کی حرص کی وجہ سے نیک کاموں سے دور ہو جاتے ہیں، جو نادان دنیاوی فکروں میں ہی لگے رہتے ہیں، زندگی کے اصل مقصد یعنی عبادت کے لیے، نیک کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ہے، وہ بس دنیا ہی کے ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک اس سے فقیری محتاجی کو دور نہیں فرماتا، ملتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہے، مگر اس کی زندگی فانی دنیا کی فضول فکروں میں تباہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ خوش نصیب جو آخرت کی فکر کرتا ہے، عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، نیک کاموں کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ پاک اس کا سینہ غنا سے بھر دیتا ہے، اس کی غربت، محتاجی اور فقیری کو اللہ پاک دور فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بظاہر اس کے حالات آزمائش آ سکتی ہے، اس پہ ہو سکتا ہے وہ بھی درجات کی بلندی کے لیے ہو، بظاہر ہو، لیکن اللہ پاک ایک ہی بار ساری کمیاں پوری کر دے گا۔ صرف ہم عبادت میں لگے رہیں اور تقوی اختیار کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں، بالکل ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ آپ بے شک سروے کر لیں، جتنے بھی لوگ نمازوں سے دور ہیں، عبادت سے دور ہیں، صرف دنیا میں لگے ہیں، ان کے اندر کے حالات کا جائزہ لیں، آپ کو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی کہ ہم تو سمجھ رہتے ہیں کہ اس کے یہ حالات ہیں، بڑی اچھی گاڑی ہے، گھر بھی بڑا مہنگا ہے، 1.5-2 کروڑ کا گھر بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی بڑا ظاہر خوفاں اس کی بڑی ہے، اندر سے یہ حالات ہیں۔ کیونکہ ہمیں تو تقریباً مولوی صاحبان کو پتہ ہی ہوتا ہے حالات سب کے، لوگ بتاتے ہی رہتے ہیں اپنے حالات اور کچھ پتہ لگ ہی جاتے ہیں۔ تو خوشحال وہی ہے جو اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، بے شک بظاہر اس کا حلیہ سادہ سا ہے، بظاہر اس کا ٹھیک ہے گھر بھی سادہ سا ہے، گاڑی بھی سادی سی ہے، یا ہے ہی نہیں ہے، جو بھی حالات ہیں بظاہر، لیکن وہ خوشحال ہے، وہ خوش ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، اوروں کی نسبت اسے وہ ٹینشنیں نہیں ہیں جو اوروں کو لگی ہوئی ہیں۔ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے لوگوں کی ٹینشنیں پریشانیاں دیکھ کے، اور انہی فکروں میں لگے ہوئے ہیں، سارا دن بزنس میں کما کے، ہو سکتا ہے بظاہر آ بھی رہا ہے 5 لاکھ 10 لاکھ 40-45 لاکھ۔ ایک بندہ ملا بڑا پریشان، 1.5 لاکھ روز کی سیل ہے، یعنی 45 لاکھ خالی ایک اس کے ہوٹل سے اتنا آ رہا ہے، سخت پریشان، پورا نہیں ہوتا، گھر سے بڑی ٹینشن میں، کرایہ نہیں پورا ہو رہا، بل نہیں پورا ہو رہا، 45 لاکھ میں پورا نہیں ہو رہا، تو جا کے در رہا ہے، پھر یہ ہوتا ہے۔ اور خوشحال جو ہوتا ہے وہ 10-20 ہزار میں بھی خوشحال ہوتا ہے، نہ ہونے والا 40-50 لاکھ مانا کما رہا ہے پھر بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک برکت نصیب فرمائے، اور یہی جو ہم نے حدیث قدسی سنی ہے اسی کو ذہن میں رکھیں کہ تو عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تجھے غنی کر دوں گا، اور پھر اس کا نقصان بھی بتایا، نہیں فارغ کرے گا تو پھر تجھے یہ فقیر کر دوں گا، تیرے ہاتھ کو مصروفیت سے بزی کر دوں گا، تو کاروبار میں لگا رہے گا، لگا ہوا ہے، دھڑا دھڑ کما رہا ہے، سارا دن کما رہا ہے، بچے کا کچھ نہیں، تجھے تنگ دستی رہے گی، غربت ہی رہے گی، اور اچانک موت آ جائے گی، تو نے زندگی کے سارے ایام ضائع کر دیے نا، موت آ گئی۔ زندگی کا وقت بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ اگر آج کسی کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے، بالفرض اگر کہے کہ ٹھیک ہے 1 کروڑ دے دے تو 1 دن تجھے اور مل جائے گا زندگی کا، بندہ فوراً دے دے گا کہ 1 کروڑ پہ لو مجھے 1 دن اور مل جائے، تو کتنا وقت قیمتی ہوا،
وقت اتنا قیمتی ہے تو قیمتی وقت کیوں ضائع کریں، اس کو اللہ کی عبادت میں لگائیں. ایک ایک لمحہ سیکنڈوں کا حساب رکھیں، منٹوں اور سیکنڈوں کا، کہ اتنے سیکنڈ میرے ضائع ہو گئے، اتنے منٹ میں نے ضائع کر دیے، اتنے منٹ میں نے تلاوت کر لینی تھی، میں نے ذکر و اذکار کر لینا تھا، میں نے سبحان اللہ خالی کہہ دینے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، تو میں تو اتنے سیکنڈ میں اتنی بار سبحان اللہ کہہ سکتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو اتنی بار کہہ سکتا تھا، میں نے تو اتنے منٹ ضائع کر دیے. تو جب آپ سیکنڈز اور منٹ کا حساب رکھیں گے تو انشاءاللہ ٹائم بچانے میں کافی حد تک کامیابی حاصل ہو جائے گی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.